الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ کی سیرت میں سے آپ کے حوالے سے خوبصورت واقعہ ہے. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں جلال الدین خلجی یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کے بعد سلطان علاء الدین خلجی جو ہیں یہ بادشاہ بنے. تو ایک دن علاء الدین خلجی جو ہیں بادشاہ بننے کے بعد ان کا کوتوال شاہی قلعے کا سیکورٹی آفیسر ملک علاء الدین ملک علاء الدین ملک محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رعایا کے حالات سے باخبر ہو, اسے پتہ ہو کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, کہیں لوگ بھوکے پیاسے تو نہیں سو رہے, کہیں یتیم بے سہارا تو نہیں ہے. یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, نا انصافی تو نہیں ہو رہی. تو ساتھ فرمایا کہ جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں ساتھ وزیر مشیر وہ اطلاعات دیتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے, نا انصافی ہوتی ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ بادشاہ وقت تک نہیں پہنچتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ افیسر بتاتے رہتے ہیں, تو آپ نے اپنا رومال دیا. وہ رومال جس کے ساتھ آپ وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ صاف کرتے تھے وہ رومال دیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس آفیسر کو اور کہا کہ رات کو اس کو نہ اپنی آنکھوں پہ لے کے سو جانا. اور وہ رومال لے کر گیا, اور جب لے کے گیا تو رات کو ان سے کہا بڑے ادب کے ساتھ, اللہ کے ولی کا رومال تھا, ادب احترام کے ساتھ لے کے گیا, بادشاہ کو دیا اور اسے وہ آپ کا حکم سنایا, اور بادشاہ اسے اپنی آنکھوں پہ لے کر سو گیا. جب لے کے سویا تو اس رومال کے جب آنکھوں کا اوپر تھا رات کو, تو سارا دہلی شہر جو ہے وہ ہندوستان اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. اب جب اس نے دیکھا یعنی کتنا کہ دہلی کے جو گھر تھے ان کے اندر بھی اسے نظر آنے لگا. جب نظر آنے لگا تو اس نے اپنے اسی افیسر کو اٹھایا کہ فلاں ظالم کو بھی پکڑ کے لے آؤ, فلاں جو یعنی مجرم ہے وہ یہ گھر میں گناہ کر رہا ہے, گھروں کی نشاندہی کی کہ فلاں گھر میں جاؤ. جی جرد یہ بات بڑھتی کر دے لیکن صحیح کر دے. تو اسے اس نے ان کے یعنی جو لوگ یعنی گناہ کر رہے تھے گھروں میں, جب انہیں صبح یعنی پکڑا گیا, پکڑ کے لایا گیا تو شہر میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ سلامت کو پتہ نہیں کوئی غیب کی خبریں بتانی شروع کر دی اس بادشاہ نے, ہمارے گھر کے معاملات اسے کیسا پتہ چل گئے ہیں. یعنی یہ مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کو غیب کی خبریں بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں. اب دوسرے دن وہی افیسر جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کی کہ حضور
مجھے تو آج بادشاہ نے رات کو سونے بھی نہیں دیا اور کہا کہ فلاں مجرم کو بھی پکڑ کے لے آؤ، فلاں کو بھی پکڑ کے لے آؤ، فلاں کو بھی پکڑ کے لاؤ، وہ یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رومال میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ لوگ جو گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے پردے جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، انہیں پکڑا جائے، اس لیے نہیں دیا تھا۔ میں نے رومال اس لیے دیا تھا کہ کہیں ملک میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کوئی کر رہا۔ میں نے گھروں کے حالات جو ہیں وہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ بھی زہر کرو، یہ بھی ان کو بھی سزا دینی شروع کر دو، بلکہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ علاقے میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ انصافی تو نہیں کر رہا، کہیں جو مسکین ہے وہ بھوکے تو نہیں سو رہے، ان کی خبر گیری کی جائے، ان کے حالات جو ہیں وہ اگر خراب ہے تو انہیں درست کیا جائے، اگر کوئی بے سہارا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ میں نے تو اس لیے یعنی یہ رومال دیا تھا، اور جب وہ پھر گیا اس کو دوبارہ بھیجا اور کہا جا کر کہ اس بادشاہ کو کہو کہ لوگوں کے جو عیب ہیں انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے بلکہ ان پر پردہ کیا جائے، جو تجھے لوگوں کے عیبوں کا پتہ چلا ہے ان پر پردہ رکھ، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اور جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں مدد کے طلبگار لوگ ہیں، جہاں بے سہارا لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے میں نے تجھے کہا ہے اور ان کی مدد کر۔ باقی لوگوں کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھا بلکہ پردہ ڈال، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جو پردے ہیں عیب ہیں ان کو ظاہر جو ہے وہ نہ کر۔ تو اس نے پھر آ کر بادشاہ کو یعنی کہا، وہ بات بتائی، جب بتائی تو پھر جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے اس نے پھر یہی کیا کہ جہاں جو غریب ہوتے تھے ان کی مدد کے لیے اس کے اپنے بندے بھیجے، بے سہاروں کی مدد کے لیے۔ مگر یہاں اس واقعہ سے یہ اللہ کے جو یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کی شان کا بھی پتہ چلا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جن کے وضو والے رومال میں اتنی برکتیں ہیں تو ان کا اپنا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا، اس اللہ کے ولی کی اپنی